ہم سے 70 کروڑ کلومیٹر دور ایک سمندر ہے۔ یہ سمندر 20 سے 25 کلومیٹر موٹی برف کی تہہ میں لپٹا ہوا اور اوسطاً 100 کلومیٹر گہرا ہے۔ اس میں اتنا پانی ہے کہ ہماری دنیا کے تمام سمندر اس سے کم از کم 2 مرتبہ بھرے جا سکتے ہیں۔ جب اتنا پانی ہے تو پھر کیا اس میں ہمارے سمندروں کی طرح بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوں گی یا پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں؟ مگر اتنے ٹھنڈے سمندر میں سورج سے 80 کروڑ کلومیٹر دور زندگی کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ہے بھی تو ہم اتنی موٹی برف کی تہہ کے نیچے کیسے جھانکیں گے؟ میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس۔ کسی عمر رسیدہ بوڑھے کے جہان دیدہ چہرے جیسا یہ ٹیکسچر مشتری کے چاند یوروپا کی سطح یعنی سرفیس ہے۔ اس کو غور سے دیکھیں، بلکہ اس اینگل سے دیکھیں۔ یوروپا کی برفیلی سطح سے پھوٹتے فوارے کئی کلومیٹر اوپر تک چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کے بخارات خلا میں بکھر جاتے ہیں۔ گلیلیو اسپیس کرافٹ جب یوروپا کی بہت قریب پرواز کر رہا تھا تو وہ ان پانی کے بخارات میں سے گزرا تھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بالکل پانی جیسے قطرے ہی ہیں، لیکن وہ تو محض اتفاق تھا۔ اب اس پانی کو باقاعدہ سائنٹیفکلی چیک کرنے کے لیے اور اس میں زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے ناسا کا ایک نیا مشن اسپیس مشن تیار ہو رہا ہے۔ اس مشن کا نام ہے یوروپا کلپر اور اسے 2023 سے 25 کے درمیان لانچ کیا جائے گا۔ پھر 3 سے 6 سال میں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جوپیٹر سیارے مشتری کے قریب پہنچے گا۔ یہاں سے یہ جوپیٹر کے چاند یوروپا کے گرد 45 یعنی 45 چکر لگائے گا، لیکن ان تمام چکروں میں یہ یوروپا کی برفیلی سطح کے بہت قریب ہوگا اور ان گنت لاتعداد تصاویر لے کر ڈیپ اسپیس نیٹ ورک سے زمین پر بھیجے گا۔ کلپر اسپیس کرافٹ بغیر لینڈ کیے یوروپا کی سطح سے نکلنے والے فواروں کے قطروں کو سائنٹیفکلی ٹیسٹ بھی کرے گا کہ آیا یہ واقعی ہمارے پچھلے اندازوں کے مطابق پانی ہے، اور یہ وہ اسپیس کرافٹ سب کچھ کرے گا۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے، یہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے اور اس کی فنیشنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم آپ کو اس کی مختصر سی سیر کراتے ہیں۔ یوروپا کلپر کے لمبے بازو دراصل سورج کی شعاعوں سے توانائی لینے کے لیے ہیں۔ اس انرجی سے توانائی سے یہ اسپیس کرافٹ کام کرتے رہنے کے قابل ہوگا۔ یہ لمبی راڈز وہ ریڈار ہیں جو یوروپا کی برفیلی سطح کے نیچے ریڈیو ویوز بھیج کر معلوم کریں گی کہ برف کی تہہ کہاں سے کتنی موٹی ہے۔ اس موٹی برفانی تہہ کے نیچے اس کے اندر چھپا ہوا کتنا پانی ہے۔ اس کے نیچے اس اسپیس کرافٹ کی نچلی سطح پر ہائی ریزولوشن کیمرہ نصب ہے۔ یہ کیمرہ ایک خاص کیمرہ ہے جو اسٹیریو اسکوپ یعنی 3D ٹائپ امیج بناتا ہے، جس میں سین کی ڈیپتھ بھی دکھائی دیتی ہے جیسے 3D فلمز میں ہوتا ہے۔ کلپر اسپیس کرافٹ یوروپا کی گرد چکروں کے دوران ان سے تصاویر بنائے گا، جس سے ہم اس چاند کا ایک تفصیلی نقشہ بنا سکیں گے۔ اس نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اور پرانے نقشے کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ لگے گا کہ اتنے برسوں میں یوروپا کی سطح پر کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور یہ بہت واضح اور بڑا وہ اینٹینا ہے جس کے ذریعے کیمرے اور سینسرز کی تمام معلومات ڈیپ اسپیس نیٹ ورک سے زمین پر پہنچیں گی۔ تو دوستو، مختصر یہ کہ اس اسپیس کرافٹ پر مختلف قسم کے سینسر سمیت کل 9 آلات لگائے جا رہے ہیں، جن کا الٹیمیٹ مقصد ایک ہی ہے، یہ جاننا کہ کیا یوروپا کی سطح کے نیچے کوئی زندگی موجود ہے، اس کی برفیلی تہہ کے نیچے مچھلیاں تیر رہی ہیں یا نہیں، اور دوسری بات کہ اس کے اوپر وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، صرف فلائی بائی ہی نہیں، ایک لینڈر مشن بھی بورڈز پر ہے۔ یہ لینڈر تجویز کے مطابق اسپیس کرافٹ سے الگ ہو جائے گا اور پھر اپنے سسٹم سے یوروپا کی برفیلی سطح پر کیکڑے کی طرح گرے گا، جہاں اس کے لمبے بازو برف کو خرید کر اس میں بایو سگنیچر یعنی زندگی کے آثار تلاش کریں گے، کیونکہ اگر اب تک کی تحقیق کے مطابق یوروپا کی سطح کے نیچے نمکین پانی کا بہت بڑا سمندر ہے اور اس میں زندگی کا امکان ہے، تو پھر اس کی سطح پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یوروپا کا سمندر اس کی برفیلی سطح سے فواروں کی طرح پھوٹتا رہتا ہے اور اس کا پانی اس برف پر گرتا رہتا ہے۔ لینڈر کے شامل ہو جانے سے اس مشن کی لاگت بہت بڑھ جائے
$2 بلین سے زیادہ خرچ اٹھے گا۔ لینڈر کے بعد تیسرا پرپوزڈ مرحلہ ہے یوروپا کے سمندر میں آبدوز اتارنا۔ یہ آبدوز اسی لینڈر کا حصہ ہوگی۔ اسے یوروپا کے گہرے ٹھنڈے سمندر میں اترنے کے لیے پہلے 20 سے 25 کلومیٹر موٹی برف کی تہہ کو چیرنا ہوگا، پھر اس کے نیچے موجود اس سمندر میں جانا ہوگا جس کی اوسط گہرائی 100 کلومیٹر ہے۔ یہ گہرائی ہمارے زمینی سمندروں سے کہیں گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہماری زمین پر سب سے گہری جگہ بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماریانا ٹرینچ ہے، جو 11 کلومیٹر سے کچھ گہری ہے۔ تو اتنے گہرے سمندر میں جو بھی سب میرین آبدوز بھیجی جائے گی وہ اس قابل ہونی چاہیے کہ ملینز آف کلوگرام دباؤ برداشت کر سکے اور اس دباؤ میں اس کے آلات بھی کام کرے۔ اب دیکھیں ہماری زمین کے سمندروں میں عام طور پر جو سب میرینز تیرتی ہیں وہ سطح سمندر سے صرف چند سو فیٹ ہی نیچے کام کرتی ہیں۔ اس کے لیے بھی امریکہ اور روس میں مقابلہ رہتا ہے کہ کون دوسرے سے محض چند فٹ اور گہرائی میں تیرنے والی آبدوز بنائے، کیونکہ سمندر میں جتنا نیچے جاتے ہیں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، جس کے لیے آبدوز کی باڈی اور دوسرے آلات اتنے ہی سخت جان بنانا پڑتے ہیں۔ جتنی زیادہ گہرائی اتنی مضبوط آبدوز چاہیے۔ اب ذرا کمپیریزن کریں کہاں ہمارے سمندروں کی میکسیمم 11 کلومیٹر گہرائی اور کہاں یوروپا کا 100 کلومیٹر گہرا سمندر، پھر اس پر 20-25 کلومیٹر برف کی موٹی تہہ کا وزن الگ۔ اتنا دباؤ برداشت کرنے والی آبدوز بنانے کا تو کبھی انسان نے سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن اب نہ صرف سوچنا ہے بلکہ بنانا بھی ہے، یعنی ایک نئی ایجاد کرنا ہوگی جو یوروپا کے سمندر کی سردی اور گہرائی میں کام کر سکے، وہاں روشنی کر کے تصاویر بنا سکے، وہاں کے پانی کو ٹیسٹ کر سکے، پھر تمام معلومات زمین پر بھیج سکے۔ اور اس سب کے لیے توانائی بھی یوروپا کو وہیں سے حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ زمین سے تو اتنا زیادہ فیول یا بیٹریاں ساتھ نہیں بھیجی جا سکتی، کیونکہ جس راکٹ سے اسپیس کرافٹ کو خلا میں بھیجا جاتا ہے اسے ایک خاص حد سے زیادہ ہیوی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ بظاہر کتنا مشکل کام ہے، لیکن دوستو کام آسان بھی ہو سکتا ہے۔ مشکلوں سے گزرنے والے، مشکلوں سے کھیلنے والے ہی تو نئے راستے تلاش کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ جب یوروپا مشن کی ایک سینئر سائنٹسٹ آسٹروبیولوجسٹ مورگن کیبل سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر ناسا سمیت بہت سے دوسرے انجینئرز کام کر رہے ہیں۔ جن ٹیکنیکس پر کام ہو رہا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ سب میرین جو بنائی جائے گی اس کی ٹپ کو مسلسل گرم رکھنے کی تکنیک اپنائی جائے گی تاکہ وہ برف کو آسانی سے کاٹتی ہوئی نیچے چلی جائے۔ پھر ایک بہت لمبی اور مضبوط کیل کیبل کے ذریعے اس آبدوز کی تصاویر اور معلومات اوپر موجود لینڈر تک جائیں گی، وہاں سے اسپیس کرافٹ اور پھر ہماری زمین پر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ناسا کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے شاید ناسا کچھ عرصہ اپنی تیاری کو چھپائے گا پھر بتائے گا۔ لیکن انسان کے تخیل کو کیا کیجیے کہ اس نے تو تب سے پرواز بھرنا شروع کر دی تھی جب یوروپا کی سطح کے نیچے سمندر کی بات شروع ہوئی تھی۔